السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے پیارے دوستوں، آج ہم اپنی نئی آڈیو سیریز سیرت النبی شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا مقصد پورے امت مسلمہ کو تاریخ سے بیدار کرنا ہے۔ یہ ہماری آڈیو سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ یوں ہی چلتے رہیں گے۔ میرے دوستوں، ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب اور شجرہ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ نے اس پورے شجرے کو، حسن کردار کو، ہر طرح کی طہارت بخشی۔ اللہ نے آپ کے شجرے میں تمام مرد حضرات کو ہر طرح سے پاک اور عورتوں یعنی ساری ماؤں کے بطن کو ہر طرح سے پاکیزہ بنائے رکھا۔ آپ کا شجرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن حضرت عبداللہ بن حضرت عبد المطلب بن حضرت ہاشم بن حضرت عبد مناف بن حضرت قصی بن حضرت کلاب بن حضرت مرہ بن حضرت کعب بن حضرت لوئی بن حضرت غالب بن حضرت فہر بن حضرت مالک بن حضرت نادر بن حضرت کنانہ بن حضرت خزیمہ بن حضرت مدرقہ بن حضرت الیاس بن حضرت مدثر بن حضرت نثار بن حضرت معاذ بن حضرت عدنان بن حضرت عباد بن حضرت حمیسہ بن حضرت سلمان بن حضرت عوض بن حضرت بز بن حضرت کموال بن حضرت ابی بن حضرت اعوان بن حضرت ناشاد بن حضرت حزا بن حضرت بلداس بن حضرت یدلف بن حضرت طبیخ بن حضرت جہم بن حضرت نحیش بن حضرت مکی بن حضرت عفی بن حضرت ابقر بن حضرت عبید بن حضرت عددہ بن حضرت حمدان بن حضرت سمبر بن حضرت یسریبی بن حضرت یحزن بن حضرت یلحان بن حضرت عربہ بن حضرت عزی بن حضرت ذیشان بن حضرت ایثار بن حضرت افناد بن حضرت احام بن حضرت مقاصر بن حضرت نحیس بن حضرت ذریح بن حضرت سمیع بن حضرت مغزی بن حضرت عواد بن حضرت ارحم بن حضرت حیدر بن حضرت اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام بن حضرت آذر بن حضرت نہود بن حضرت سروج بن حضرت راؤ بن حضرت فیج بن حضرت عبیر بن حضرت عرفشاد بن حضرت سام بن حضرت نوح علیہ السلام بن حضرت لامک بن حضرت متوصالح بن حضرت ادریس علیہ السلام بن حضرت یرید بن حضرت ملحل بن حضرت کنان بن حضرت انوش بن حضرت شیش علیہ السلام بن حضرت آدم علیہ السلام۔ میرے دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان ختم ہونے کے بعد زمین پر اتری تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے آپ کے ساتھ تھے، سام، حام، یافث۔ کنعان ایمان نہ لانے کی وجہ سے پانی میں غرق ہو گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے سام کو عرب علاقے میں رہنے کی اجازت دی اور حام کو ہندوستان بھیجا اور یافث کو ترکستان کی طرف بھیجا۔ مورخ بتاتے ہیں کہ دنیا میں ان تینوں بھائیوں کی اولاد ہی ہیں۔ سام عرب علاقے میں رہے، اس لیے عرب علاقے کی رہنے والی نسل سامی کہلاتی ہے۔ عرب خطے میں سارے قبیلے سام کی اولاد ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام بھی اسی شجرے سے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عرب مستعربہ، اس طبقے سے مراد بنو عدنان یا اولاد اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہ لوگ ملک عرب میں باہر سے آباد ہوئے، اس لیے ان کو عرب مستعربہ یا مخلوق عرب کا خطاب دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مادری زبان عجمی یا فارسی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ان کی والدہ ہاجرہ کے جب مکہ معظمہ یعنی ملک حجاز میں چھوڑ گئے تو انہوں نے قحطان قبیلہ جرہم سے جو مکہ معظمہ میں آباد ہو گئے تھے
عربی زبان سیکھی اور آئندہ یہی عربی زبان آل اسماعیل کی زبان ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی کہ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے فوت ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف کسی دوسرے مقام پر چلے جائیں، مگر قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کر کے ان کو اس ارادے سے باز رکھا اور ان کا نکاح عمارہ بنت سعید بن اسامہ بن عقیل سے خاندان عمالقہ میں کر دیا۔ چند روز کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرف تشریف لائے اور ان کے اشارے کے موافق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بی بی کو طلاق دے کر قبیلہ جرہم میں سیدہ بنت مزاز بن عمرو سے نکاح کر لیا۔ ان واقعات کے بعد پھر ارشاد الہی کے موافق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام اس طرح شروع کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جڑائی کا کام کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر اٹھا کر دیتے تھے، اور دونوں بزرگ یہ دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب دیوار کسی قدر بلند ہوئی اور تعمیر کے کام میں دقت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے۔ یہ وہی مقام ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ جب قریب تیاری کے پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ کسی اچھے پتھر کا ٹکڑا لاؤ تاکہ مقام رکن پر رکھ دوں، جس سے لوگوں کو امتیاز باقی رہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہبری میں جبل قبیس سے حجر اسود کو اٹھا لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مقام رکن پر رکھ دیا۔ یہی حجر اسود ہے جس کا طواف کے وقت بوسہ لیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لا چکے تھے ہمراہ لے کر مقامات منی و عرفات کی طرف گئے، قربانی کی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف چلے گئے اور تا حیات ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کو آتے رہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آخر تک مکہ معظمہ ہی میں سکونت رکھی۔ قبیلہ بنی جرہم، ان کو جرہم ثانی کہتے ہیں، مکہ معظمہ میں اور قبیلہ عمالقہ اطراف مکہ میں سکونت پذیر تھا۔ یہ وہ عمالقہ نہیں جو عرب بائدہ میں شامل ہیں، انہی قبیلوں کے کچھ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، کچھ بدستور اپنے کفر و الحاد پر قائم رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات بروایت توریت 137 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے 12 بیٹے موجود تھے، جن کی نسل نے اس قدر ترقی کی کہ مکہ میں نہ سما سکے اور تمام ملک حجاز میں پھیل گئے۔ کعبے کی تولیت اور معظمہ کی سیادت بنی اسماعیل سے مسلسل متعلق رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ان کے بیٹے قیدار کی اولاد میں ایک شخص عدنان ہوئے۔ عدنان کی اولاد بنی اسماعیل کے تمام مشہور قبائل پر مشتمل ہے، اور اسی لیے عرب مستعربہ بنی اسرائیل کو عدنان یا آل عدنانی کہا جاتا ہے۔ عدنان کے بیٹے کا نام معد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے جن سے تمام عدنانی قبائل متفرع ہوئے، اسی لیے عدنانی قبائل کو معدی اور نزاری بھی کہتے ہیں۔ بعض عدنانی قبائل کے نسبی تعلقات کا حال شجرے سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔